فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. صلوات بھیجے محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس گھولوں، تب جا کے حسین کے علی بیٹے کی شان میں کچھ بولوں. تھوڑا سا بیدار رہیے گا، اس لیے کہ جسے آپ بیمار سمجھتے ہیں اس نے یزیدیت کو بیمار کیا. اس کی سیٹی ذرا روک دیں. صلوات بھیجیں محمد وآلہ. چونکہ آج میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور کم وقت میں بڑی خوبصورت باتیں آپ کی خدمت میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. کل چونکہ جس سے میں عشق کرتا ہوں سرکار وفا، ان کے سلسلے سے مجلس ہوگی، تو پھر جب تک آپ جاگتے اور بولتے رہیں گے تب تک میں آپ سے ہم کلام رہوں گا. پہلا فقرہ میں نے کہا کہ جسے آپ بیمار سمجھتے ہیں اس نے یزیدیت کو بیمار کر دیا. وہ میرا وہ مولا ہے جس نے اپنی زبان کو ذوالفقار بنایا اور دعاؤں سے وار کیا. جس نے اپنی زبان کو ذوالفقار بنایا اور اپنی دعاؤں سے وار کیا. جس نے کہا کہ سمجھو زمانے کے شیعو، مسلح بھی میدان ہوتا ہے اگر سامنے کافر ہو. توجہ کیا ہوتا آپ نے. مسلح بھی میدان ہے، دعائیں بھی ذوالفقار ہیں. اگر سامنے کافر کھڑا ہو تو پہلے دعا پڑھو پھر حملہ کرو، کیونکہ دعاؤں کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں. امیر کائنات کی دعائے کمیل آج پوری دنیا رونے پہ فتویٰ لگا رہی ہے.
رونا نہیں چاہیے، رونا بدعت ہے، رونا عیب ہے، رونا گناہ ہے۔ خدا کی قسم تمہاری ساری باتیں تسلیم کر لیتا، لیکن مزاج تحقیقی ہے۔ دعائے کمیل کے صفحات کو پلٹ رہا تھا قبلہ، میں سوچتا تھا یہ رونے سے اتنا کیوں پریشان ہے؟ رو ہم رہے ہیں، گھبرا یہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے چلے آئیے گا۔ رو ہم رہے ہیں، پریشان یہ ہو رہے ہیں، آگے بڑھ کے ہم گریہ کر رہے ہیں، محل ان کا ڈوبا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ مجھے حضرت سجاد کے جنگ کا نقشہ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے جنگ تو کی نہیں، یہ ہمارے لیے جنگ نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میدان میں جا کے دشمن کو مارنا ہی جنگ ہے۔ نہیں، دشمن کو اس کے مقصد میں ناکام کر دینا جنگ ہے۔ دشمن کو اس کے میدان میں ناکام کر دینا جنگ ہے۔ کیا جناب فاطمہ نے جنگ نہیں کی؟ حق کی، زبان کے ذریعے، جسے زمانہ صدیق کہتا تھا اس کے منہ پہ کہا نوعیت بدلے گی، انداز نہیں بدلے گا آل محمد کا۔ مقصد ہے باطل کو مٹانا۔ کبھی انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے مٹایا، کبھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کے مٹایا، کبھی انہوں نے خطبہ دے کے مٹایا، کبھی علم ظاہر کر کے مٹایا، کبھی کرامت ظاہر کر کے مٹایا، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیشہ کے لیے زبان بند کر دی۔ اسی لیے جب بی بی دربار میں پہنچی ہے اور فلاں فلاں نے گستاخی کی تو بی بی نے ایک جملہ بولا، اچھا اب خاندانی گونگے بھی بولنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاندانی گونگے بھی بولنے لگے، خاندانی گونگے بھی بولنے لگے۔ میرے بچوں، یہ مجلس ہے، یہ درسگاہ ہے۔ ہم اپنی نماز واجب میں ہاتھ نہیں باندھتے، تم نماز عشق میں باندھے ہوئے۔ ذرا سا ہاتھوں کو بلند رکھو، کیونکہ قبلہ معذرت، میں پہلی مجلس میں نے آپ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، لیکن فیس ٹو فیس پہچانتا نہیں تھا۔ شرلی میں بھی جو لوگ گئے تھے گواہ، آپ کی کتاب سے ایک فقرہ پڑھا تھا، اور لاجواب کتابیں ہیں، اپنے علماء کو پڑھا کریں۔ یہ ساری بیماریاں جو پیدا ہوئی نا، وہ صرف اس بنیاد پہ کہ ہم نے حق کے عالموں کو چھوڑا۔ آپ اپنے علماء حقہ کو پہچانے، جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کے سلسلے سے اپنے قلم کو چلا کے جہاد کیا، جہاد کیا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کیا کم سمجھتے ہیں قلم کا چلانا؟ نہ جانے کتنی گردنیں کٹی ہیں قلم چلنے پہ۔ قاضی نور اللہ کیوں مارے گئے؟ احقاق الحق لکھنے کی وجہ سے نا۔ اس کا مطلب موت کے ڈر سے ہم آل محمد نہیں چھوڑیں گے، موت کے ڈر سے ہم آل محمد نہیں چھوڑیں گے۔ نوجوانوں کے مزاج کا ایک جملہ قبلہ آپ سے معذرت پڑھ کے آگے بڑھاؤں، پتہ نہیں زمانے کو کیا ہو گیا ہے، مشہور ہونے کے لیے آل محمد پہ بھونکتے ہیں۔ اگر مشہور ہی ہونا ہے ملا، ٹک ٹاک بنا کے مشہور ہو جائے۔ یہ آل محمد پہ بھونک کے ہی کیوں مشہور ہونا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اپنے علماء کی قدر کریں۔ میں ایک فقرہ آپ کو سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ طریقہ بدلے گا، باطل ہر طریقے سے مرے گا۔
باطل ہر طریقے سے مرے گا، کبھی کبھی خاموشی بھی باطل کو مار دیتی ہے۔ ڈاکٹر بین ہالیوڈ کا جملہ سناتا ہوں، سرکار علی اصغر کے سلسلے سے لکھتا ہے، میں نے کہا عیسائی ہے، میرے عقیدے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ کہتا ہے علی کی لفظ بکھرے تو نہج بلاغہ بنے اور سمٹ جائے تو اصغر کی ملاحظہ کرتے چلے جائیں۔ اب یہاں سے جلدی جلدی سن لیں، سید سجاد نے اپنی زبان کو ذوالفقار بنایا۔ بھئی میں نے زبان کو ذوالفقار کہا ہے تو دلیل بھی ہے، دو نیاموں کے درمیان ہے، دو نیاموں کے درمیان ہے، بس کروٹ بدلی ہے، اور کروٹ اس طریقے سے زبان لے لی کہ ایک ایک دعا اپنے آپ میں ایک ایک حملہ، اپنے آپ میں ایک ایک حملہ۔ امام سجاد نے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن صحیفہ کاملہ میں جتنی دعائیں ہیں سجاد کا اتنا حملہ۔ آپ کبھی صحیفہ کاملہ کو غور سے اٹھا کے پڑھیے تو اب معاملہ یہ تھا کہ اگر باہر نکل کے کہتے سفیان تیرے گھرانے پہ لانا تو حالات کچھ اور تھے۔ مولا نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے دعاؤں کے ذریعے تبرہ کر کے بتایا کہ تبرے کا بھی سلیقہ ہے۔ آج توجہ کیا تبرے کا بھی سلیقہ ہے، اپنے علماء سے تبرہ کرنے کا سلیقہ سیکھیے۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر تنہائی ہو تو پھر انداز تبرے کا الگ ہوگا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، دوست آپ کے جناب 4 ہوں گے لیکن راز کی بات ایک سے کی جاتی ہے، بقیہ اگر کوئی اور آ جائے نا تو پھر بات بدل دی جاتی ہے، یوں ٹرن لے لیا جاتا ہے۔ تو پہلے تلاش کیجئے امام کے خاص کون تھے، ان روایتوں کی طرف دھیان دیجئے جو امام نے اپنے خاص بندوں کے درمیان بیان فرمایا ہے۔ اب جیسے قبر کے عذاب کی روایت آپ دیکھتے چلے جائیں، غلط نہیں ہے، ساری روایتیں صحیح ہیں، لیکن مجھے کوئی انصاف سے بتایا اگر راس المنافقین ابن سلول آ کے پوچھے گا یا رسول اللہ قبر میں عذاب ہوگا تو رسول یہ تھوڑے کہیں گے کہ نہیں ہوگا؟ بھائی منافقوں کا سر ہے یہ، ماخذ ہے یہ، اس سے تھوڑی کہیں گے کہ عذاب نہیں ہوگا، اس سے تو کہیں گے ہوگا، سانپ نکل لے گا، بچھو کاٹ لے گا۔ لیکن اگر سلمان آ کے پوچھیں گے تو پہلے سمجھیے کہ پوچھنے والا کون ہے۔ امام نے بھی تبرہ کیا ہے۔ اب ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، 14 ستارے کے اندر علامہ نجم الحسن کراروی نے یہ روایت لکھی ہے کہ چوتھے امام اپنے کھیت میں زراعت فرما رہے تھے، کھیتی فرما رہے تھے۔ لوگ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے مولا آپ کو کھیتی کی ضرورت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں اپنے لیے کھیتی نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ایک پرندہ خلق کیا ہے جو ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہے۔ نہیں، جملے کی قدر آپ نے نہیں کی۔ ابھی بھی یہ بچے اس فقرے تک نہیں پہنچے ہیں، پہنچیں گے۔ راستے میں چھوڑ دینے والا علی والا نہیں ہوتا۔ سنیے، چوتھے امام کھیتی کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں۔ مولا آپ کو اس کی کیا ضرورت؟ کہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ایک پرندہ خلق کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، جو رزق کے لیے پریشان ہے ان کے لیے نسخہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے ایک پرندہ خلق کیا ہے جو ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہے، میں ان کے رزق کا انتظام کر رہا ہوں۔ امام نے بتا دیا جو تبرہ کرے گا اس کے رزق کا انتظام
ٹھیک ہے، نسل آپ پہچان لیجئے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ پہچان بھی بتاتا۔ مستحب ہے کبوتر پالنا، معصوم نے فرمایا جس گھر میں کبوتر پلے گا وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ میں نے پھر روایت کا تعاقب کیا کہ آخر کبوتر میں ایسا کیا ہے کہ وہ جو غٹرگو ہے نا وہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ بولے میرے ساتھ میرے بھائی، بولے میرے ساتھ، اس کا مطلب جس گھر میں لعنت ہوگی وہاں شیطان نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو مولا سجاد نے اپنی زبان کو ذوالفقار بنایا، اپنی دعاؤں کے ذریعے حملہ کیا۔ اب روتے ہم ہیں، پریشان یہ ہوتے ہیں، یہی تو بات روکی تھی نا میں نے، روتے ہم ہیں پریشان یہ ہوتے ہیں، گریہ ہم کرتے ہیں محل ان کا ڈوبتا ہے، آنسو ہم بہاتے ہیں غرق یہ ہوتے ہیں۔ بھائی نوجوانوں ذرا جملے کی قدر کرنا، آنسو ہم بہاتے ہیں غرق یہ ہو رہے ہیں۔ آخر یہ سارے فتوے رونے کے خلاف کیوں؟ میں نے دعائے کمیل پڑھنا شروع کیا، اب پتا چلا کہ آنسو سے اتنی نفرت دشمن علی و حسین کو کیوں ہے، کیونکہ علی نے دعائے کمیل میں کہا تھا وَالسِّلَاحُ الْبُكَاءُ، یہ رونا تمہارے لیے اسلحے سے کم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمارا رونا ایک تلوار ہے جو باطل کے سر پہ پڑ رہا ہے۔ میں نے فقرہ پڑھ دیا، بڑی آہستگی سے مولانا آپ کی دعاؤں کے ساتھ اس فقرے کے سائے میں سفر کروں گا آگے۔ بس سلاح البکا، علی فرما رہے ہیں، پہلے علی فرما رہے ہیں رونا اسلحہ ہے، اسلحہ ہے۔ اب یہ نہیں بتایا تلوار، تبر، خنجر، نیزہ، بھالا، کون سا اسلحہ نہیں، اسلحہ ہے قیامت تک کے لیے۔ اب بھی مجھ سے پوچھو گے سویرے سجاد روتے کیوں رہے؟ غور تو کیا کریں، اب بھی مجھ سے پوچھو گے کہ مولا سجاد نے گریہ کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ میرے مولا کی شہادت پہلے علی کی سن 40 ہجری میں ہوئی اور مولا سجاد کی ولادت سن 38 میں۔ 2 برس علی کے زیر سایہ رہے۔ یہی جملے ہیں تاریخ کے، مصطفیٰ حسین رائٹر ہے، وہ کہتے علی اکثر و بیشتر اپنی زبان سجاد کے منہ میں دے دیتے اور کبھی سجاد کی زبان اپنے منہ میں لے لیتے۔ اگر یہ مجمع کھڑا بھی ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اپنی زبان سجاد کے منہ میں، سجاد کی زبان اپنے منہ میں۔ جناب زینب نے سوال کیا، بابا اپنی زبان سجاد کے منہ میں دے دیتے ہیں، سجاد کی زبان اپنے منہ میں کیوں لے لیتے ہیں؟ کیا زبان بدل رہا ہوں تاکہ اگر کبھی خطبہ دے تو زمانہ طے نہ کر سکے کون علی بول رہا ہے؟ مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کشا علی، ناد علی آن مزل نہ جائے، پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کر خدیری نعرہ، نعرہ حیدری سے بلند صلوات۔ آج کی گفتگو بہت غور سے سنیے گا۔ 2 برس علی کے زیر سایہ زندگی گزاری۔ اسماعیل پانی پتی نے ایک جملے میں خراج عقیدت پیش کیا مولا سجاد کو۔ وہ عجیب جملہ لکھتا ہے کہ کمال ہے حسین کے اس بیٹے علی کا جو علی کی موجودگی میں علی بن کے آ گیا۔ اور یہی فکرہ ابن ابی الحدید نے بھی خراج میں دیا۔ اب پہلے ابن ابی الحدید گزرے ہیں، بعد میں اسماعیل پانی پتی، اس کا مطلب ادھر سے چرایا گیا جملہ ہے، لیکن ہے میرے مولا کی شان میں کہ علی کی موجودگی میں علی بن کے آ گئے۔ اب مجمع سے سوال ہے
चौथे इमाम जो जंग का नक्शा बना है आपका उस्ताद कोई बताए? मैं बता दूं, बिल्कुल सामने की बात है। चौथे इमाम का कोई उस्ताद नहीं था, क्योंकि इमामत आके नहीं सीखती है। अगर किसी ने यह पढ़ दिया है कि हजरत अब्बास नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक चौथे इमाम के उस्ताद थे, तो गलत पढ़ा है। हजरत अब्बास की शुजाअत, मौलाना मैं जुमले पे आपसे दुआ चाहता हूँ और उलमा से दुआ चाहता हूँ, जो दीगर मेरे भाई बैठे हैं, मौलाना आरिफ साहब तवज्जो चाहिए। हजरत अब्बास की शुजाअत चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, सैयद सज्जाद की शुजाअत के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे पेश इमाम के मुकाबले में मामूम। खुदा की कसम अब्बास की शुजाअत जितनी आगे बढ़ गई, सज्जाद की शुजाअत से कम रहे, इसलिए कि सज्जाद इमाम है। आज तवज्जो किया होगा, इस जुमले को घर जाके सोचिएगा। मेरा मौला सज्जाद इमाम है और इमाम हमेशा आगे होगा, हमेशा आगे होगा। इसीलिए हजरत अब्बास का एक वार मशहूर था सिफ़ीन के मैदान में, यहां कांधे पे रख के किया था, जिससे गर्दनें कटी थी, सिर्फ घोड़ा दौड़ाया था। मौला सज्जाद ने कहा अगर इसे और ऊपर उठा लिया होता तो शहरत कटती। सुन लीजिए, हो सकता है कोई एतराज करे कि सिफ़ीन बहुत पहले की बात है। ये जंग का जब तस्करा जनाब अब्बास के चलाना और मौला सज्जाद अपनी उम्र मुबारक को पहुंचे, तब आपने फरमाया था कि ये यहां की जगह अगर यहां होता, इसका मतलब इमामत दुनिया में आके नहीं सीखती, तवज्जो किया होता, दुनिया में आके नहीं सीखती। और इस बात पे नस मौजूद है, 3 दिन के अली ने कल्ले अजदर को बराबर से चीर के बताया कि इमामत चीरने और फाड़ने में दुनिया के किसी उस्ताद के सामने जानू अदब नहीं। इमामत के कुल कमालात खुदा की तरफ से होते हैं। यहां आके किसी से सीखने की जरूरत नहीं। कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां जबान को तलवार बना देनी है, कहां डट के मुकाबला करना है, कहां दुश्मन को खामोशी के साथ मार देना है। कभी कभी खामोशी भी बहुत जरूरी है। शेख सादी से किसी ने पूछा, अब तक जितनी दाद आपने दी वो एक तरफ। शेख सादी से हुजूर किसी ने पूछा कि कुत्ते की अगर बेइज्जती करना हो तो क्या करे? क्या जब वो भौंक रहा हो मुंह मोड़ लो। सलामत रहे। जब वो भौंक रहा हो मुंह मोड़ लो। इसका मतलब न पूछा गया कुत्ते के लिए, न बताया उन्होंने कुत्ते के लिए। कभी कभी इंसानी मिजाज में भी कुछ ऐसे सगे लिहाजा हर बात के जवाब देने की जरूरत नहीं। किसी को अगर खत्म करना हो ना, उसका तस्करा छोड़ दो। मैंने नुस्खा बताया था, किसी को अगर मिटाना हो ना, उसका जिक्र बंद कर दो, खुद ही मिट जाएगा, खुद ही मिट जाएगा। ये इनकी शुजाअत आले मोहम्मद की बाकी क्यों रही पता है? हजरत अली के तलवार का जोर इतना ज्यादा था कि पूरे अरब और शाम में जो जिस चौपाल पे आग जला के बैठता था, यही कहता था अली ने खैबर में ऐसे मारा, खंदक में ऐसे मारा, बद्र में ऐसे मारा, उहद में ऐसे मारा। ये तज़किरा चलता रहा सन 61 हिजरी के रोजे आशूरा से पहले तक। लेकिन रोजे आशूरा जनाब कासिम, जनाब औन, जनाब अकबर, जनाब अब्बास, जनाब इमाम हुसैन ने ऐसी जंग की कि अब तज़किरा बदला। अब हर चौपाल पे ये हो रहा है, कासिम ने ऐसे मारा, औन ने ऐसे मारा। हावी हो गया
پھر اس کے بعد سجاد کی دعائیں حاوی ہوئی. سجاد نے یہ کہا, حسین کے بیٹے نے یہ کہا, حسین کے بیٹے نے یہ کہا, حسین کے بیٹے نے یہ کہا. ایک جملہ جناب سکینہ کا سن لو, یزید کے دربار میں پہنچی ہے. یوں تو جناب سکینہ پہ میں نے اشرا پڑھا ہے, لیکن صرف ایک جملہ سن لو. یزید کے دربار میں پہنچی ہے. یزید نے گستاخی کی کہ ہم نے تیرے باپ کو گھیر کے مار دیا اور مارنے کے بعد تیرے بھائی کو قیدی بنا لیا. اب یہ بتا امامت کائنات میں کیسے پہنچے گی؟ بس بی بی نے ایک جملہ بولا, او بدبخت تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں, پھولوں کو زنجیر پہنانے سے خوشبوئیں غائب نہیں ہوتی. دوستو کہ سید سجاد سے بڑا آزادار حسین کا کوئی نہیں ہے. سید سجاد سے بڑا آزادار حسین کا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا آزادار بھی ہے, زین العابدین بھی ہے. اس کا مطلب آزاداری عبادت روکتی نہیں. آزاداری عبادت روکتی نہیں, عبادت کو بڑھاوا دیتی ہے. میرے لفظوں پہ غور کریں, آزاداری عبادت روکتی نہیں, عبادت کو بڑھاوا دیتی ہے, عبادت میں معرفت پیدا کرتی ہے. کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا. مجھے محمد آباد میں یہ جملہ پڑھا تھا, پھر سنا دے رہا ہوں. ہمارے عالم سے پوچھا گیا یہ بتائیے شیعہ کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے مسکرا کے کہا جو مسجد میں حسین کو نہ بھولے, مجلس میں خدا کو نہ بھولے. شکردار ہوں آپ کا. جو مسجد میں حسین کو نہ بھولے اور مجلس میں خدا کو نہ بھولے. جملہ کچھ اٹپٹا نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد میں خدا کو نہ بھولے, مجلس میں حسین کو نہ بھولے. عالم کی بات عالمانہ اور عارفانہ ہوتی ہے. کہا مسجد میں حسین کو نہ بھولے, مجلس میں خدا کو نہ بھولے. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا مسجد میں خدا دیا حسین نے, خدا کو بچایا, اس کے ذکر کو بچایا حسین نے. اور خدا نے وعدہ کیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو مجلس میں ذکر خدا ہونا چاہیے, خدا یاد رہنا چاہیے, اس لیے کہ بچایا حسین نے ہے اور مسجد میں حسین یاد رہے. کیونکہ نماز بچی حسین کی وجہ سے, شریعت بچی حسین کی وجہ سے, ولایت بچی حسین کی وجہ سے, رسالت بچی حسین کی وجہ سے. یہ نہ سوچئے گا جو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ حسین نے نماز بچائی, نہیں, حسین نے کائنات کی ہر چیز بچائی. یہ بے وقوف لوگ سوچتے ہیں کہ حسین نے نماز بچائی ہے. نہیں, حسین نے صرف نماز نہیں بچائی ہے, حسین نے روزہ بھی بچایا, حسین نے حج بھی بچایا تھا. میں بنگلور میں تقریر کر رہا تھا, اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے, پورا مجمع انہی کا تھا, تنہا شیعہ خطیب میں تھا. ضیاء الدین نظامت کر رہا تھا. 40 منٹ کا میرے پاس ٹائم تھا. مجھے کربلا موضوع دیا گیا تھا, 37 منٹ بول چکا تھا. اس نے مائک پکڑا, برداشت ہر کسی سے تو ہو نہیں سکتا, مائک پکڑ کے کہا رضوی صاحب آپ 37 منٹ سے کربلا 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 کر رہے ہیں, کربلا کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ میں نے یوں مائک لیا اور اس کی طرف گھوم کے کہا ضیاء الدین صدیقی, کربلا کا سب سے دو چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ بعد کربلا کسی نے جمعہ کی نماز بت کو نہیں پڑھائی.
کو بے غیرتی پھیل گئی تھی، حسین نے بے غیرتی کو مارا ہے اور حیا کو حیات دی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں حسین کے مقصد کو فراموش نہ کیجیے، کیسے کیسے بچایا ہے اس گھرانے نے زمانہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں تو بس پلی پلائی مجلس مل گئی۔ کبھی یہ جو آج کل کے نوجوان بزرگوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو ہر دم موبائل نکال کے پب جی میں گھسے رہتے ہیں، اچھا ہوا بند کر دیا۔ ٹک ٹاک کے لوگ دیوانے ہو گئے تھے، وہ بھی بند ہوا۔ نہیں میرے بچوں، ایک جملہ میرا یاد رکھنا، تعلیم کی طرف دھیان دو، ایجوکیشن کی طرف دھیان دو، تمہارا مولا باب علم ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ تعلیم میں تھوڑی محنت نہیں کرنا، جب کرنا تو ڈوب کے کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ نوکر نہ بنو، افسر بنو۔ میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، مولانا ریحان سرکار ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ ہمارے بچوں میں معیار تعلیم اتنا گر چکا ہے کہ ہم جب کسی 8ویں کے بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا پڑھ کے کیا کرو گے؟ نوکری۔ 9ویں کے بچے سے پوچھتے ہیں کیا کرو گے؟ نوکری۔ 10ویں کے بچے سے پوچھتے ہیں کیا کرو گے؟ نوکری۔ جس قوم کا مزاج نوکری بن جائے وہاں نوکر پیدا ہوتے ہیں، رہبر نہیں۔ افسر لیول تک کم سے کم جاؤ، کم سے کم، تاکہ تمہارے ذریعے 10 شیعہ گھر کا چولہا جل سکے۔ ایجوکیشن پہ ضرور دھیان دو، یہ گیم تمہیں بگاڑ کے رکھ رہا ہے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھو گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں میں سمجھاؤں، میرے لال گیم تب تک جائز ہے جب تک تم گیم کو کھیلو، جب گیم تم سے کھیلنے لگے نا، ان چیزوں کی طرف دھیان دو، اور ساتھ میں اپنے مذہب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس لیے کہ کبھی کبھی علم جو ہے اگر ظرف اچھا نہ ہو، آپ کے 5ویں مولا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا دعا کیجئے خدا مجھے علم دے۔ امام نے کہا رکھے گا کہاں؟ اب یہ جملہ میرا ہے، امام نے کہا رکھے گا کہاں؟ اس کے بعد کا ہر اچھی چیز خراب برتن میں خراب ہو جاتی ہے۔ 2 سگے بھائی ڈاکٹر بننے نکلے، ماں ایک باپ ایک، ایڈمیشن لیا مثال کے طور پہ پونا میں، چونکہ ممبئی سے قریب ہے اس لیے مثال دے دی، پونا میں ایڈمیشن لیا، مرکز پڑھائی کرے، پڑھا سیم سیکشن میں ہوا، پڑھانے والے بھی ایک، ڈاکٹری کی سند دونوں کو ایک کے ہاتھ سے ملی، ایک آیا لوگوں کی جان بچانے لگا، دوسرا کڈنی چرانے لگا۔ اس کا مطلب علم میں کمال پایا جاتا ہے مگر ظرف ہونا چاہیے، کاش توجہ کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں اپنے ظرف کو پاکیزہ بناؤ پہلے، اور پڑھائی کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کتاب کھول کے بیٹھو سب سے پہلے دشمن سیدہ پہ لعنت کرو، دشمن سیدہ پہ لعنت کرو، پھر آل محمد پہ کم سے کم 3 بار صلوات بھیجو تاکہ میموری کا ڈھکن کھل جائے اور تم پڑھ کے بھی ڈھکن نہ رہ جاؤ۔ دیکھیں کبھی کبھی میں اپنے علاقے کے جملے استعمال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ضروری بھی ہے، ممبئی میں رہتا ہوں تو کچھ جملے تو استعمال کروں گا، میموری کا ڈھکن کھل جائے اور اس میں وہ ساری چیزیں اتر جائیں۔ اب مولا نے آگے بھی ارشاد فرمایا کہ جب پڑھ کے کتاب بند کرو پھر سے ہم پہ صلوات بھیجو، کیونکہ کھلے برتن سے چیزیں گر جاتی ہیں۔
پڑھائی کا بھی اپنا ایک سلیقہ ہے. پہلے لعنت کر کے علی کے قریب ہو. آج توجہ کیا ہوتا. یہ علم تمہیں آل محمد کے صدقے میں ملے گا، اس لیے کہ پڑھا لکھا تو ابو جہل بھی تھا. ہم پڑھا لکھا نہیں تھا، نام ہی حکیم تھا. جو بات کرتا تھا حکمت سے خالی نہیں. اونٹ کے پیر کے نشان دیکھ کے بتا دیتا تھا کتنے نر گزرے اور کتنی مادہ، اس میں سے کتنی حاملہ تھی کتنی غیر حاملہ. تو پڑھا لکھا تو تھا نا میرے بھائی. آسان کام ہے اونٹ کے نشانے قدم دیکھ کے بتا دینا اس میں کتنے نر کتنے مادہ. بھاری کام ہے. پڑھا لکھا تھا، لیکن اتنا پڑھا لکھا تھا کہ ریٹنگ کے اعتبار سے عرب میں 7ویں نمبر پہ آتا تھا ابو جہل. اب جملہ کہوں گا آنکھیں بند کر کے، ابو جہل ریٹنگ کے اعتبار سے 7ویں نمبر پہ آتا تھا، مگر جیسے ہی باب علم علی کے مقابلے پہ آیا جاہل بھی نہ رہا ابو جہل. تو اپنے علم کو علی اور اولاد علی کے مقابلے پہ نہ لاؤ، اور پھر میری پڑھی ہوئی کسی بات کو پرسنل نہ لو کہ میں کسی پہ طنز کر رہا ہوں. منبر اصلاح کی بھی جگہ ہے، فضائل کی بھی جگہ ہے. جہاں جس چیز کی کمی ہوگی اگر ہم بغیر بولے نکل جائیں تو اس کا مطلب حق منبر ادا نہیں ہوا. لہذا والدین پہ ضروری ہے 2 روٹی کم کھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور صرف یہ نہیں کہ عالم خطیب ذاکر بنائیں، نہیں، قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے، قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر کی ضرورت ہے انجینئر بنائیں، سائنسداں کی ضرورت ہے سائنسداں بنائیں. اس لیے کہ نہ کوئی علم دنیاوی ہے. جو لوگ کہتے یہ دنیاوی علم یہ دینی علم، مجھے وہ علم بتاؤ جو آل محمد سے نہ ہو. مجھے وہ علم بتاؤ. علم ریاضی کا میرا مولا ماہر، علم فلکیات کا میرا مولا ماہر، علم کیمیا کا میرا مولا ماہر. تو وہ کون سا علم ہے جسے تم دنیا کا علم کہتے ہو؟ یاد رکھو ایک بھی علم کا نقطہ تک کسی غیر کا نہیں ہے، کیونکہ جب باب علم یہ ہے. اب میں تم لوگوں کو عزم ہماری شیعہ قوم میں کچھ خرابیاں ہیں مولانا، وہ یہ ہیں کہ ہم کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے. بے شک بے شک بے شک. جب میں نے خطابہ شروع کی سرکار اور کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو اکثر اور بیشتر یہ تبصرہ ہوتا تھا اس کم عمری میں اتنے مطالعے کے ساتھ خطابت کیسے؟ بھائی ہمارا مذہب کب سے عمر دیکھنے لگا؟ یوسف صاحب آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ میں ایک 28 سال کا IAS بھی ہو سکتا ہے. کسی کو تعجب ہوتا ہے اس پہ؟ نہیں. کسی سے پوچھے گا محنت کر کے آیا ہے. تو ہمارے مذہب میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اسے آگے بڑھائیے، اس کے پیر کو نہ کھینچیے. میرے لفظوں پہ غور کریں گے تو بڑا لطف آئے گا. اس کے پیر کو مت کھینچیے. ہمارے معاشرے میں وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ ارے ہمیں معلوم ہے کیسے بڑھ رہا ہے. اگر مبارکپور سے کوئی خطیب نکل رہا ہے تو ذمہ داری ہے آپ کی کہ اسے آگے بڑھاؤ، اس کا سپورٹ کریں. یہ ہماری جو قوم ہے، بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ میرے سوال کا جواب دیں. سب سے پہلا ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ اسکول جانے والے بتائیں جی. ایک بار اور گہرا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلا ہوائی جہاز عباس فرناز نے بنایا تھا. گوگل پہ سرچ کر لیجئے. جب گوگل نے یہ بتا دیا ہو کلڈ فاطمہ، آپ نے میرے لال آپ کے حوصلے کو سلام کر رہا ہوں، آپ نے جواب دیا ہے کیونکہ آپ یہیں تک پہنچے ہیں کہ رائٹ برادرز نے بنایا. لیکن یاد رکھیے شیعوں کی تھیوری ہمیشہ چوری ہوئی ہے اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر پائے.
ہم اس کی حفاظت نہیں کر پائے ہیں. سب سے پہلا ہوائی جہاز عباس فرناز نے بنایا. بھئی آپ نے غور نہیں کیا, نام ہے عباس فرناز, اور کس حدیث کو پڑھ کے بنایا وہ بھی بتا دوں. اس نے یہ پڑھا کہ عباس کو بھی ویسے ہی پر ملے جیسے جعفر طیار کو ملے تھے. العظمت للہ, العظمت للہ. تھیوریت تو آل محمد نے دے دی ہے. یہ جو آج بجلی تلے بیٹھے ہوئے پنکھے کی ہوا کھا رہے ہو, علی کی تھیوری نہ ہوتی تو بجلی پیدا کیسے ہو؟ کہ میں اگر زور سے اپنا عصا پانی پہ مار دوں تو چمک آ جائے. یہ سب تھیوری ہمارے ہی قوم کے علماء ہیں جنہوں نے آئنسٹائن کی زبان بند کر دی تھی. اس کی تھیوری تھی نا کہ خلا کو کوئی شے پار نہیں کر سکتی سوائے روشنی کے. ہر قوم کے سربراہ کے پاس خط لکھا, آخر میں آیت اللہ حسین بروجردی کے پاس لکھا. انہوں نے واقعی معراج لکھ کے بھیج دیا. میرے بھائی یہ ہمارے علماء ہیں, ہاں انہیں پہچانو, انہوں نے کیا 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 ہے. میر داماد کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے, اور بھی علماء کے سلسلے سے مشہور ہے. عیسائی کے ہاں چلے گئے, عیسائی کہنے لگا ہمارا گرجا گھر کنیسہ جو ہے وہ 300 سال پرانا ہے, تمہاری مسجد 50 سال میں دیواریں پھٹنے لگتی ہے, محراب ٹوٹنے لگتا ہے. انہوں نے کہا اس لیے تمہارا کنیسہ باقی ہے کیونکہ یہاں سے حق کی آواز نہیں اٹھتی. باہر نکلو, ایک بار یا علی کہا دیوار پھٹنے لگی. یا بعض علماء سے سنا کہ اللہ اکبر کا جو بھی کہا. یہ ہمارے علماء جنہوں نے قدم قدم پہ شکست دی ہے. تو جس قوم کے علماء ایسے ہیں اس کا امام کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم, جب امامت کی جوتیاں ایسی ہیں, ہم اس سے آگے تو نہیں جا سکتے نا. جب امامت کی جوتیاں ایسی ہیں, امامت کی منزلت کیا ہوگی؟ اسی لیے تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. پیر میں بیڑی پہنا دیا, ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا دیا, سوال بیعت نہ کر سکا. اب سنیے گا ہمارے عالم کا ایک جملہ. کسی نے پوچھا ہمارے عالم سے عباس کی حیبت زیادہ تھی یا سجاد کی حیبت؟ کیا عباس سے دشمنان دین کا سابقہ رہا 8 دن کا, اور سجاد سے رہا 1 سال سے کچھ زائد کا. جو سال بھر بولتی بند کرے اسے سجاد کہتے ہیں. العظمت للہ, العظمت للہ. جو سال بھر بولتی بند رکھی اسے سجاد کہتے ہیں. آپ سمجھتے کیا ہے؟ بس میں منزل کی طرف آ گیا. میرے مولا سجاد, شجاعت کے بارے میں تو سوچئے گا ہی نہیں. کیوں کہہ رہا ہوں شجاعت کے بارے میں نہیں سوچئے گا؟ آج جو جملہ پڑھ رہا ہوں وہ کل کام آئے گا, کل کام آئے گا. ہمارے عالم میں سے ایک عالم نے لکھا شجاعت کی 16 قسمیں ہیں. شجاعت کی 16 قسمیں ہیں. جملہ بڑی آہستگی سے کہوں گا. شجاعت کی 16 قسمیں ہیں. وہ لکھتے ہیں عباس 16 قسموں پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے شب معراج محمد عرش پہ. شجاعت کی 16 قسمیں, 16 قسموں سے اوپر ہے عباس. اس کا مطلب عباس شجاع نہیں, شجاعت بانٹنے والے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ہاں 16 قسموں سے اوپر ہے. کہ جیسے شب معراج محمد عرش پہ کھڑے تھے ویسے ہی 16 قسموں پہ حضرت عباس کھڑے ہیں. تو حضرت عباس شجاعت سے اوپر, تو پھر سجاد. بس میں نقشے کی طرف آ گیا کیونکہ دامن وقت میں نے بتایا گنجائش نہیں, کل تفصیل سے گفتگو ہوگی. سامنے سرکار کا تابوت رکھا ہے, میں زیادہ اس گھرانے کو انتظار نہیں کرواؤں گا. شب عاشور تک سجاد بیمار نہیں تھے, اور یہ جو پڑھا جاتا ہے ہمارے اردو کی مجبوری ہے, مولانا سے معذرت کے ساتھ یہ پڑھ دیا جاتا ہے مولا سجاد بے ہوش ہو گئے. 1000 توبہ.
करोड़ तौबा, इमामत कभी बेहोश नहीं होती। इमामत के कदम बेहोश करते हैं। इमामत मेरे बच्चों कभी बेहोश नहीं होती। गश का आना और है, बेहोश होना और है। क्योंकि गश के एक माना अरबी में है ढांप लेने के। चूंकि गम सज्जाद को ढांप लेता था, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वरना इमामत कभी बेहोश नहीं होती। इमामत की आंखें बंद भी हो तो इमामत देखती रहती है। काश तवज्जो किया होता। इसीलिए तो रसूल नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के बाद क्या फला 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 क्या कर रहे थे नमाज में? क्या या रसूल अल्लाह आप तो नमाज पढ़ रहे थे, आपने कैसे देखा? क्या चेहरा मोड़ा था? क्या मैं तुम जैसा नहीं, जैसे मैं आंखों से देखता हूं वैसे ही पैरों से देखता हूं। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि इमामत को पहचानिए। शब आशूर कोई तबीयत खराब नहीं थी, इसी से मिला के बस मसाइब पढ़ दूंगा, फिक्रा बहुत कीमती है। शब आशूर लोग पढ़ते हैं कि 4 शुजा थे, 4। मेरी तहकीक जरा सी अलग है लेकिन है किताबों से। एक अब्दुल्ला मोहम्मद हनफिया, सरकार मुस्लिम जनाब अब्बास, ठीक है। ये 4 शुजा जिन्हें जमाने ने मान लिया था। 4 शुजा थे, हजरत अब्दुल्ला, मोहम्मद हनफिया, जनाब मुस्लिम, जनाब अब्बास। ये 4 शुजा थे जिन्हें जमाने ने मान रखा था। मुझे इंसाफ से बताओ, अकबर की शुजाअत का जिसने मैदान में जाते ही कहा हो अय्युहल हमकाउल आदिया, खामोश लापता बाप के बेवकूफ बेटो। 9 लाख के लश्कर को जो ऐसे खिताब कर रहा हो, उसकी शुजाअत कहा? औनो मोहम्मद जब मैदान जंग में गए हैं तो इनकी शुजाअत का आलम यह था कि इन्होंने खुद अपने घोड़े को रोक के कहा था, एक बार मामू जान से इजाजत लेके आ जाओ, अगर तुम्हारे बदन पे तुम्हारे सरों को छोड़ दूं। जनाबे कासिम मैदान जंग में गए और जाने के बाद सीने पे हाथ रख के कहा, आज पता चलेगा मैं इस्म बा मुसम्मा हूं। कुछ लोगों ने चेहरा देखा मेरा। कासिम के माना होते हैं बांटने वाला। आज पता चलेगा। ये सारी शुजात एक तरफ, तुम्हारे मौला हुसैन की शुजात अपना ही पढ़ा हुआ 16 साल पहले का एक जुमला सुना रहा हूं। जैसी जंग हुसैन मौला ने की है वैसी जंग ना अब्बास ने की, ना अकबर ने की, ना औन ने की, ना मोहम्मद ने की, ना कासिम ने की। हद ये है कि अमीर कायनात ने भी वैसी जंग नहीं की, क्योंकि अली ने नजर आने वाली और न नजर आने वाली मखलूक से 82 जंगें लड़ी, लेकिन कहीं खुदा ने नहीं कहा अली रुक जाओ, हुसैन अल्लाह जाने कैसी जंग कर रहे थे। हयात ने साथ दिया तो फिक्रे सुनाऊंगा, बस जल्दी से फिक्रे सुन लीजिए। हजरत मौला सज्जाद अपने खैमे से निकले, अली की जवानी खैमे से निकली है और अली की शबीह को आवाज दिया। जुमले की कदर नहीं हुई, खुदा की कसम। अली की जवानी खैमे से निकली, अली की शबीह को आवाज दिया, मोहम्मद की शबाहत को बुलाया। ना मेरा साथ दीजिए, एक जुमला बस फजाइल का पढ़ने लगा हूं, कैसे नक्शा तैयार किया है। अली की शबीह को आवाज दी,
محمد کی شباہت کو بلایا، علی کی جوانی خیمے سے نکلی، دائیں طرف علی کی شبیہ، بائیں طرف محمد کی شباہت۔ لکھا یہ ہے کہ سرکار کے رانوں کے درمیان مرتجز، عباس کے رانوں کے درمیان اشہل، اکبر کے رانوں کے درمیان عقاب، 3 گھوڑے نکلے۔ چچا یہ تو کہہ رہے تھے ہم لشکر لائے ہیں، اتنے تھوڑے آئے ہیں۔ جملوں پہ جملوں کی قدر نہیں کیے، نہیں آپ نے جملوں کی قدر نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ تو کہہ رہے تھے لشکر لائے ہیں، اتنے تھوڑے آئے ہیں ہم سے مقابلے کے لیے۔ میر حدیث کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، شب عاشور کے مرثیے میں لکھا کہ سید سجاد گھوڑے پہ بیٹھ کے لشکر کو دیکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ یہ تھا اتنے تھوڑے آئے ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے ہم لشکر لائے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کل ملک الموت اپنی سانسیں اونچی نیچی نہ کر لے، یعنی ہانپنے نہ لگے، اب بس آخری جملہ، آخری بندے تک توجہ چاہیے مجھے۔ سارے کھڑے بھی ہو جاؤ گے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ گھوڑے پہ بیٹھے، 3 گھوڑے نکلے، پیچھے سے اون، یہ 3 بالکل ساتھ میں، پیچھے اون میمون پہ، محمد مبارک پہ، قاسم تاویہ پہ۔ اب سنیے گا فقرہ۔ چچا، جناب عباس چچا ہے نا، چچا میمنے پہ آپ حملہ کریں گے۔ اکبر جی بھائی جان، میں سرے پہ آپ حملہ کریں گے اور قلب لشکر پہ میں کروں گا۔ دیکھیں جملہ بڑا قیمتی ہے خدا کے لیے۔ میں اس وقت نہ جانے کس وجد میں ہوں، فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ چچا میمنہ پہ آپ، اکبر بھیا میسرہ پہ آپ، قلب لشکر پہ میں، اور لمحوں میں قلب لشکر کو کاٹ کے اکبر میسرہ پہ تمہاری مدد کو آؤں گا اور میسرہ والوں کو مار کے میمنہ مٹا دوں گا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ پہنچ گئے میرے بچوں؟ قلب لشکر کو میں مٹا کے، اکبر بھیا پریشان نہ ہونا، میں سرا پہ آ کے حملہ کروں گا، میں سرا ختم کروں گا، چچا عباس میں منا پہ آ کے مٹا ڈالوں گا۔ ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے حسین آگے آئے، کہا سجاد آپ کو جنگ نہیں کرنی ہے، آپ کو اہل حرم کو لے کے جانا ہے۔ مرزا دبیر نے لکھا ہے چڑھے گھوڑے سے گر گئے سجاد۔ تابوت سامنے رکھا ہے۔ دیکھو ایک اصول بتاتا ہوں رونے کا، عام دنوں میں خطیب سن کے رو، لیکن جب تابوت رکھا ہو نا تو پھر مصائب پڑھنے کا انتظار مت کرو، اس لیے کہ گھر میں جنازہ ہو تو عالم اور خطیب کو بلا کے مصائب پڑھوا کے نہیں روتے ہو۔ بلند آواز سے گریا کیا کرو میرے نوجوانوں، اور گریے میں شرمایا نہ کرو۔ اگر آنسو نہ بہ سکے صرف آواز نکالو، بہترین عمل ہے یہ۔ زور زور سے چیخ کے رونا، اس سے دشمن پریشان ہوتا ہے۔ اور یہ نہ سوچو کہ تم زور سے چیخ کے روگے تو برابر والا کیا کہے گا، یہ سوچ کے رو پتہ نہیں کس کے پہلو میں مولا سجاد بیٹھے، کس کے پہلو میں مولا حسین بیٹھے۔ گریے میں کبھی کوئی کمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، خدا کی قسم جتنا ہو سکے آل محمد پہ رو۔ آج سجا ہوا تابوت ایک بار مڑ کے دیکھ لو صرف، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تم نے پھولوں سے سجا دیا تابوت، لیکن جس کا تابوت ہے نا اس نے میدان کربلا میں بکھرے لاشیں دیکھی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔
بس ایک جملہ پڑھوں گا، اسی جملے کو سمجھ لینا۔ تابوت جب مولا سجاد کا اٹھانا نا تو زیادہ حرکت نہ دینا، سجاد کا بدن بڑا زخمی ہے۔ العظمت للہ، میرے مولا سجاد کا بدن بڑا زخمی ہے۔ دو جملے مصائب کے سن لو، پھر شہادت کا ایک جملہ تمہیں سناتا ہوں۔ جو کام آپ کے اور ہمارے مولا سجاد نے کیا ہے نا، وہ ہر کسی کے بس کا بات، ہر کسی کے بس کی بات نہیں، خدا کی قسم۔ یہی فقرہ ہے کہ جو کام میں نے کیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے مولا سجاد کی شہادت 25 محرم کو ہوئی ہے؟ ایک انگریز نے بھائی جملہ لکھا کہ غیرت دار کے سامنے بے غیرتی کا اگر کوئی کام ہو جائے تو یہ اس کی شہادت ہے، یہ اس کی موت ہے۔ تم سوچو، علماء حافظ کے صاحب حسین صاحب یہ واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک روز سجاد جا رہے تھے، ایک حجرے میں داخل ہوئے اور بغیر رکے واپس آ گئے۔ حجرہ ام لیلہ بیوی کا تھا، لکھا ہے کہ وضو کر رہی تھی بیوی، بغیر رکے لوٹ آئے۔ پوچھا کسی نے مولا کیوں لوٹا ہے؟ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو ام لیلہ بیوی نے امام حسین سے کہا کہ سجاد مجھ سے خفا کہا نہیں، بعد میں حجرے میں آئے اور بغیر کچھ کہے لوٹ گئے۔ مولا سجاد آئے، امام حسین نے پوچھا کہ بابا اماں وضو کر رہی تھی، وضو کے بعد مسے کے لیے چادر ہٹاتی، میری غیرت نے گواہ نہیں کیا۔ یہی حق گریہ ہے، اسی طریقے سے رویا کرو۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اپنے اماں کا ننگا سر برہنہ سر دیکھوں۔ میں کہوں گا مولا سجاد ہر ایک لمحے کے لیے ام لیلہ کا سر نہ دیکھا گیا، زینب کا کھلا سر۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بہت گریہ کر رہے ہیں آپ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کیسے کیسے مظالم ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مولا سجاد علیہ السلام کے بدن پہ کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تازیانہ نہ پڑا ہو، جہاں تازیانہ نہ پڑا ہو۔ جو کام کوفے والوں نے جناب مسلم کے ساتھ کیا تھا نا، یعنی چھتوں سے انگارے پھینکے تھے، وہی کام اس قافلے کے ساتھ بھی ہوا۔ نہیں، اللہ جانے تم کیا سن کے روگے، فقرہ سن لینا۔ جو کام مسلم کے ساتھ ہوا، علماء بیٹھے پوچھئے گا، گرم پانی، انگارہ پھینکا گیا، وہی کام لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ ہوا۔ لیکن مولا مسلم فرق ہے، آپ کا ہاتھ کھلا ہوا تھا یا ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ گھروں پہ بھی روگے اس جملے کے بعد، گھروں پہ بھی روگے۔ بس فقرہ سن لینا۔ اچھا، ایک مرد کے لیے کیا یہ قتل ہونا نہیں کہ اس کے بہن کے سر سے چادر اتار لی جائے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اپنی آوازوں کو روکو، آج مصائب اور سمجھا کے پڑھوں گا۔ معاف کرنا مجھے، مثال دے رہا ہوں، اصل پہ نہ لے جانا۔ اگر تمہاری بہن تمہارے ساتھ جا رہی ہو اور کوئی بازار میں اس کے سر سے ردا کھینچ لے جائے، یا مر جاؤ گے یا مار دو گے۔ اب سوچو سجاد، کبھی زینب کی رضا، کبھی ام لیلہ کی رضا۔ بس ایک واقعہ چھوٹا سا، شہادت کا ایک جملہ سن لو۔ میں مصائب میں کوئی کمی نہیں چاہتا۔ تمہاری جو بیویاں تھیں نا میرے بچوں، جن کا نام بی بی سکینہ ہے،
آپ رویا کرو میرے لال، آنسوؤں سے رویا کرو، اس لیے کہ تم ہی ہمارا مستقبل ہو۔ تو ابن زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا، علماء سے پوچھئے گا ان بازاروں میں روکا گیا ہے جہاں رات کی تاریکی میں مرد نہیں کھڑے ہوتے۔ میں ایک واقعہ اور شہادت کا ایک جملہ بس سنا دیتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ ہر بی بی کے گلے میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ سجاد نے کیا کیا برداشت کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بی بی کے گلے میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے سکینہ کی طرف دیکھ کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اگر گود میں اولاد پالی ہوگی نا تو بہت گریا کرو گے۔ میں ماؤں بہنوں تم سے کہہ رہا ہوں اس جملے کو سننا، پھر سمجھنا، پھر گریا کرنا، پھر اس عہد کو پرسا دینا۔ گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، بی بی نے سر جھکایا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ 1 کروڑ مصائب ایک طرف رکھ دینا، یہ فقرہ ایک طرف رکھ دینا، تمہارا نام کیا ہے؟ بچی نے بولا لیکن آواز نہیں آئی۔ نہیں میرے نوجوانوں، بچی نے بولا اپنا نام لیکن آواز نہیں آئی۔ ابن زیاد غصہ آیا، کہا میرا مذاق اڑاتی ہے، ہونٹ ہلاتی ہے، آواز نہیں نکالتی، بتا تیرا نام کیا ہے؟ بچی نے پھر ہونٹ ہلایا، بھائی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ ابن زیاد نے کہا جلدی بتا تیرا نام کیا ہے؟ بچی نے پھر ہونٹ ہلایا، پھر آواز نہیں آئی۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا یہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، اسے قتل کر دے۔ سجاد نے کہا نہ مار، رسی اتنی زور سے بندھی ہے۔ ابن زیاد نے کہا ہاں کل جناب عباس کے فضائل پڑھوں گا، تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ کہا نہ مار، رسی اتنی زور سے بندھی ہے، کبھی گلے میں رسی باندھ کے پھر بول کے دیکھنا، ارے ہونٹ ہلیں گے آواز نہیں نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ بس بیٹا چھوڑ دیا میں نے، ایک جملہ سن لو، جس نے اتنے مصائب برداشت کیے، اتنے مصائب، بدن زخمی، سجاد کا گلا زخمی۔ مصائب سن لیتے ہو، کبھی کبھی مصائب سمجھا بھی کرو۔ ہر عالم سے یہ سنا، پیر میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر۔ نوجوانوں تم نے کیوں نہیں پوچھا مولانا کمر میں لنگر کیوں باندھا گیا تھا؟ دیکھو بڑی پانی کی جہازوں کو جب روکنا ہوتا ہے نا تو لنگر ڈالا جاتا ہے۔ سجاد کے کمر میں کیوں لنگر؟ لنگر کے دوسرے سرے پہ بڑا سا لوہا بندھا تھا۔ 2 قدم سجاد چلتے تھے، پھر زنجیر پکڑ کے لوہا کھینچتے تھے، پھر 2 قدم چلتے تھے، پھر زنجیر پکڑ کے لوہا کھینچتے تھے۔ ارے اس زنجیر نے سجاد کی ہتھیلیوں کے گوشت کو کھا لیا۔ یہی حق گریا ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری گودیاں آباد رہے، تمہیں کوئی دکھ نہ ہو۔ ہاتھ کی ہتھیلیوں کے گوشت کو زنجیر نے کھا لیا۔ سوچو نہ، کربلا سے لنگر باندھا گیا، شام تک لنگر چلا ہے، سجاد پیدل چلتا رہا، پورا بدن زخمی۔ اور یہ بھی تم نے سنا میرا مولا رکوع کی حالت میں چل رہا تھا۔ کبھی غور کیا کیوں؟ بیڑی سے ایک زنجیر نکل کے سجاد کے توق میں گئی تھی جو سجاد کے قد کی آدھی تھی۔ مصائب تو میں نے پڑھ دیا، سجاد کے قد کی آدھی تھی، گلے میں خاردار توق تھا، اگر سجاد کھڑے ہوتے تھے خار گلے میں چبھتا تھا۔
کوفہ سے شام. آج اسی سجاد کے شہادت کی تاریخ ہے. 2 جملے شہادت کے پڑھوں گا. میرے مولا کو ملعون نے زہر دے دیا. نہیں گریہ نہیں کرو گے جملے پہ. آج فاطمہ کا ایک اور بیٹا رخصت ہوا ہے. تابوت سامنے رکھا ہے, بس اس جملے پہ تابوت نکال لینا. آج مولا کے علی کے ایک اور بیٹے کو زہر, زہرا کے ایک اور بیٹے کو زہر. زہر کیسا تھا؟ اگر سوئی کی نوک زہر میں ڈبو کے دریا میں ڈال دیا جائے تو ہر ذی روح مر جائے. وہ مکمل زہر سجاد کے بدن میں اترا. کبھی سجاد پیر پھیلاتے ہیں, کبھی سمیٹ لیتے ہیں. آخری جملہ ہے تابوت اسی پہ برآمد ہوگا. کیا کہا؟ ایک پیر پھیلاتے ہیں پھر سمیٹ لیتے ہیں, پھر پھیلاتے ہیں پھر سمیٹ لیتے ہیں. ایک بیگ سجاد کو خون کی الٹی ہوئی, جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشت میں گرے. آواز دیا ہو کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی, میرے جگر کے ٹکڑے کو سنبھالتی. عجب نہیں آواز آئی ہو اے میرے لال سجاد, میں موجود ہوں تیری دکھیاری دادی. آ میرے لال آجا. اللہ اللہ اللہ.